بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ آج 15 شعبان 1442 ہجری ہے۔ تمام مسلمانوں کو حضرت امام مہدی عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی ولادت باسعادت مبارک ہو۔ امام کے والد گرامی حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام ہیں اور آپ کی والدہ جناب نرجس خاتون ہیں جو روم کے بادشاہ کی بیٹی ہیں، اور آپ بغداد آئیں امام علی نقی علیہ السلام کے پاس۔ اس وقت آپ کا مذہب عیسائی تھا، اب عیسائی مذہب سے تعلق رکھتی تھیں۔ پھر امام علی نقی علیہ السلام نے اپنے فرزند امام حسن عسکری علیہ السلام سے آپ کا نکاح کیا، اور پھر امام زمانہ علیہ السلام کی آپ والدہ بنی۔ یہ دنیا کی سب سے خوش قسمت خاتون ہیں، حضرت آمنہ حضرت فاطمہ زہرا کے بعد جو امام زمانہ کی والدہ بنی۔ امام علیہ السلام 255 ہجری کو عراق کے شہر سامرہ میں پیدا ہوئے، اور اب آپ کو آج 1442 ہجری 15 شعبان کو آپ کی عمر مبارک 1187 سال کی ہو چکی ہے۔ 255 ہجری میں آپ پیدا ہوئے اور 260 ہجری میں آپ کے والد امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت ہو گئی 28 سال کی عمر میں۔ 8 ربیع اول کو آپ کی شہادت ہوئی، تو 9 ربیع اول کو سب سے کم عمری میں 5 سال کی عمری میں آپ کو منصب امامت پر فائز کیا گیا۔ سلسلہ امامت میں سب سے کم عمری میں آپ کو سلسلہ امامت پر فائز ہوئے۔ آپ اپنے والد کے گرامی امام حسن عسکری علیہ السلام کے ساتھ آپ نے 5 سال پوشیدہ زندگی گزاری، اور پھر آپ کی غیبت صغریٰ شروع ہو گئی۔ غیبت صغریٰ 69 سال جاری رہی، اور اس کے بعد 329 ہجری کو غیبت کبریٰ کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ غیبت صغریٰ میں آپ کے 4 نائب گزرے، جن کے نام یہ ہیں: جناب عثمان بن سعید، محمد بن عثمان، جناب علی بن محمد سمیری، اور حسین بن روح۔ یہ حسین بن روح وہ ہیں جن کو ہم عریضہ لکھتے ہیں 15 شعبان کی صبح، تو انہی کے نام سے ہم حسین بن روح کے نام سے عریضہ لکھتے ہیں۔ اس کے بعد امام کی غیبت کبریٰ 329 ہجری کو شروع ہو جاتی ہے، اور پھر امام کی ملاقات کئی لوگوں سے ہوتی ہے غیبت کبریٰ میں بھی۔ سب سے پہلے 329 ہجری کو غیبت کبریٰ شروع ہوتی ہے، لیکن 337 ہجری کو جب خانہ کعبہ میں مکے میں سیلاب آتا ہے اور اس کی وجہ کر حجر اسود اپنی جگہ سے نیچے کی طرف آ جاتا ہے، تو پھر امام اچانک نمودار ہوتے ہیں اور حجر اسود کو اپنے ہاتھوں سے لگا کر چلے جاتے ہیں، اور پھر امام اپنے ایک ماننے والے سے ملاقات بھی کرتے ہیں، اور اس کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ جعفر سے کہنا کہ تم ابھی 30 سال زندہ رہو گے۔ اس کے بعد امام کی ملاقات کئی لوگوں سے ہوتی رہی ہے، جن میں بڑی اہم شخصیت ہے مقدس اردبیلی، جو حضرت علی علیہ السلام کے دائیں مینار کے نیچے دفن ہے، اور بائیں مینار کے پیچھے علامہ ہلی دفن ہے۔ پھر میر اسحاق استرابادی ہیں، مرزا محمد استرابادی ہیں، محمد بن عیسیٰ بحرینی ہیں، اور اس کے بعد حاجی علی بغدادی ہیں، جن کا واقعہ مفاتیح الجناح میں بھی موجود ہے۔ امام کی ملاقات مختلف وقتوں میں ہوتی رہی، اور امام نے خود فرمایا کہ ہم تمہاری حفاظت کرتے ہیں ورنہ دشمن تمہیں کچا چبا جائیں، اور ہم سب امام کی حفاظت میں موجود ہیں۔ ہمیں امام کا انتظار کرنا ہے، اور کیونکہ ہم امام آئیں گے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے کہ یہ دنیا جیسے ظلم و جور سے بھری ہوئی ہے، میرے فرزند کے آنے کے بعد یہ دنیا عدل و انصاف سے بھر دی جائے گی۔ شیر اور بکری ایک ہی گھاٹ سے پانی پئیں گے اور ایک دوسرے کو کچھ بھی نہیں کہیں گے۔ اس کے بعد ہمیں نماز وقت پر پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، خمس دینا ہے، زکوٰۃ دینی ہے، ماں باپ کے ساتھ نیک سلوک کرنا ہے، بیوی اور بچوں کے ساتھ بھی نیکی سے پیش آنا ہے، کسی کا دل نہیں دکھانا ہے، کسی کے مال غصب نہیں کرنا، یتیم کے ساتھ بہت طریقے سے پیش آنا ہے۔
تب ہمارے امام جلد سے جلد ہمارے ساتھ آ کر ملیں گے۔ امام کے حوالے سے قرآن میں بڑی فضیلتیں آئی ہیں، جن میں سب سے بڑی فضیلت امام کی سورہ ہود کی آیت نمبر 86 میں ہے، اس کے بعد سورہ نور کی 55ویں آیت ہے، سورہ زخرف ہے، اور اس کے علاوہ بہت ساری آیتیں آئی ہیں، لاتعداد آیتیں ہیں جن میں امام کا فضیلت اور ذکر ہوا ہے۔ امام علیہ السلام کے لیے جو سورہ ہود کی آیت آئی ہے وہ میں تلاوت فرماتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مومنین، اگر تم ایمان رکھتے ہو تو اللہ کا باقی رکھا ہوا تمہارے لیے بہترین ہے۔ اس کے علاوہ امام کی حدیثیں بھی میں نے امام کے لیے جو رسول اللہ نے فرمایا کہ میرا فرزند ظہور کرے گا آخری زمانے میں، جس کا نام میرے نام سے ملتا جلتا ہوگا اور جس کے گال پر ایک تل کا نشان ہوگا اور اس کا چہرہ چمکتا ہوا ہوگا۔ اس کے علاوہ امام کی بہت ساری دعائیں، امام کے حوالے سے دعائے امام زمانہ جو ہر نماز کے بعد ہم پڑھتے ہیں، پھر دعائے فرج ہے، دعائے ندبہ ہے، اور اس کے علاوہ دعائے عہد ہے۔ دعائے عہد کے بارے میں یہ بتایا جاتا ہے کہ اگر فجر کی نماز کے بعد اسے مسلسل تلاوت کرتے رہیں تو ہم بھی امام زمانہ کے ظہور کے بعد ان کی انصار میں شریک ہوں گے، اگرچہ ہمارا انتقال بھی ہو جائے۔ امام زمانہ علیہ السلام کے بہت سارے القاب ہیں، جس میں امام غائب ہیں، امام منتظر ہے، امام منتظر ہے، مہدی موعود ہے، بقیت اللہ ہے، اور عبد السہل وغیرہ ہے۔ اور امام علیہ السلام کے بارے میں یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ آپ کی رغبت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ بہت زیادہ ہے۔ زیارت ناہیہ میں آپ نے تمام رسولوں انبیاءوں کو سلام کرنے کے بعد ایک تفصیل میں امام حسین علیہ السلام کا مصائب بیان کیا، اور پھر جب آپ ظہور کریں گے تو روز عاشورہ ہوگا، سن 61 ہجری ہوگا، اور خانہ کعبہ رکن یمانی اور مقام ابراہیم کے درمیان سے آپ ظہور کریں گے۔ اس کے علاوہ آپ 15 شعبان المعظم کو پیدا ہوئے، جبکہ امام حسین علیہ السلام کی ولادت بھی اسی مہینے ہوئی، 3 شعبان المعظم کو، اور اگر 15 میں سے 3 کو مائنس کیا جائے تو فیگر 12 بچتی ہے، اور یہ آپ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اسی طرح سے 255 ہجری کو اگر آپس میں جمع کیا جائے تو تب بھی فیگر 12 بنتی ہے، اور وہ بھی آپ کی طرف اشارہ کرتی ہے۔ اور آپ امام 8 ربیع اول کو ایام عزا کا آخری دن ہے، اور اسی دن آپ کے والد کی شہادت کی بھی تاریخ ہے، اور 9 ربیع اول کو عید زہرہ بناتے ہیں۔ جب جناب زینب کو یہ خبر ملی تھی کہ قاتلان حسین قتل کیے گئے ہیں تو آپ کے چہرے اقدس پر تبسم آیا تھا، تو ہم عید زہرہ بناتے ہیں، اور اسی دن امام زمانہ علیہ السلام کی تاج پوشی ہے، یعنی آپ منصب امامت پر فائز ہوئے تھے۔ آخر میں اپنی بات کو اس شعر کے ساتھ ختم کروں گا: ہٹ جائیں اگر امام زماں درمیان سے، لاکھوں بلائیں ٹوٹ پڑے آسمان سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔